ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جس نے بے شمار باطل ادیان کے باوجود ہمیں اپنے دین حق کا دین اسلام کی سمجھ اور ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے آخری اور سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ ہمیں خیر اور شر میں فرق سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث نازل کیا جو انشاءاللہ قیامت تک ویسے ہی محفوظ و مامون رہے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات رب رحمان کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جو اپنی طرف سے دین اسلام کا حصہ بنایا جائے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ بطور مسلمان اس دنیا میں ہمارے لیے رول ماڈل انبیاء کے بعد صحابہ کرام کی جماعت ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کردار پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا حصہ جو ان کی سیرت پر چلا، اب ان کی سیرت کا ایک ایسا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں بطور خلیفہ رسول ذمہ داریوں کا اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو موقع دے رہا ہے، اور ایسے حالات جو انتہائی مشکل قسم کے ہیں ان میں اس عظیم شخصیت نے کس طرح سروائیو کیا، بحرانوں سے کس طرح نمٹے، کس طرح آگے بڑھے، ہم انشاءاللہ اب ان کی زندگی کے اس حصے پر بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ درست بات کرنے کی اور سمجھ کے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جب مدینہ میں پھیلی تو یہ وہ حالات تھے کہ اس خبر کے آنے سے پہلے ہی دائیں بائیں کے لوگ کچھ کمزور باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ 9 ہجری کا وہ دور تھا جس کو عام الوفود کا نام بھی دیا جاتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جس سال میں لشکروں کے لشکر نے آ کے اسلام قبول کیا، آپ کا ساتھ دینے کی بات کی، لیکن جو 10ویں ہجری کا سال تھا اس میں کچھ خبریں اس طرح کی نکلنا شروع ہوئیں کہ فلاں علاقے کے اندر چند لوگ منحرف ہو گئے یا فلاں علاقے کے اندر فلاں بندے نے اس طرح کی کمزور گفتگو کی ہے۔ یہ بہرحال ہجرت کے 10ویں سال یہ خبریں نکلنا شروع ہوئیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور حقیقت یہ ہے ہماری تاریخ میں بڑا ظلم ہوا ہے، آج سے کافی سال پہلے چلے جائیں تو ربیع الاول کی جو 12 تاریخ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نام سے مشہور تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ عالم لوگوں کے کیا مفادات اور کیا مقاصد ہیں، تو پاکستان کے اندر ہی بر صغیر کے اندر ایک وقت میں جو تاریخ وفات کی تھی اس کو پیدائش کی بنا دیا گیا، حالانکہ جتنی کنفرم تاریخ وفات کی ہوتی ہے پیدائش کی تاریخ اتنی کنفرم نہیں ہوتی۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ آنے والے دور میں کیا کردار ادا کرے گا، کیا اس کا سٹیٹس ہوگا، لیکن جب کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی وفات کی خبر کو اور وقت کو تو دنیا جانتی۔ بہرحال یہ وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اندر نکل آئی۔ اب صحابہ کرام کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے تصور سے باہر، وہاں پر صحابہ پر جو غم کے پہاڑ ٹوٹے اس میں ہم دوسروں کی بات نہ کریں، ہم چند لوگوں کو سمجھیں، قریب کے بھی تھے، ان کا تاثر دیکھیے، اور
وہ تاثر کیا مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے حوالے سے موجود ہے؟ یا کوئی دن ایسا بھی انہوں نے رکھا ہے جس طرح پیدائش کے حوالے سے بات ہوتی اور پیدائش کا نام لے کے سیلیبریٹ کرنے کے نام پر جس طرح بر صغیر میں اللہ رحم فرمائے میوزک کے ساتھ سڑکوں پر کنسرٹ ہوتے اور جس طریقے سے حوریں نکل رہی ہیں اور جس طریقے سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی خوشی کا موقع ہمارا جس طرح دل کرے ہم سیلیبریٹ کریں گے، وفات کے حوالے سے آج کے دور کی بات نہیں کرتے، صحابہ کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ خبر نکلی، اللہ اکبر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ مضبوط ترین اعصاب کے مالک شخص ہے، بہادر ترین ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی تقریر کا حصہ بعد میں جو سامنے آیا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی بات چل رہی تھی تو کہنے لگے لوگوں، میں نے کل جو موقف بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پا گئے، خبردار کسی نے کہا وہ وفات پا گئی ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ خود ہی کہنے لگے دوسرے دن، کہتے ہیں کہ میرا وہ موقف قرآن و سنت میں نہیں تھا، میرا وہ موقف درست نہیں تھا، میرے پاس اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن وہ بات میں کر بیٹھا تھا تو وہ موقف میرا درست نہیں تھا۔ غم کی شدت یہ تھی کہ غم کی شدت میں انہوں نے یہ تاثر پیش کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سب کے بعد اللہ کے نبی وفات پائیں گے اور جب تک سارے مسئلے سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہماری زندگی میں آپ دنیا سے نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں میری اسیسمنٹ تھی، یہ میرا اندازہ تھا، لیکن موقف وہی صحیح تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کر دیا۔ تو عمر فاروق کی غم کے نتیجے میں یہ شدت دیکھیں کیا حالات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شدید غم کے اندر گھر بیٹھے ہوئے اور صحابہ کی تعداد شدید پریشان ہے اور محسوس کر رہی ہے کہ ہمارے سر پر واقعی ایک رحمتوں کا بادل تھا اور اب تیز دھوپ کے اندر ہم ننگے سر کھڑے ہیں۔ یہ حالات تھے صحابہ کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفنا کے دنیا نے واپسی کا راستہ اختیار کیا تو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتی؟ انہوں نے دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا صحابہ کو کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دیں، کیسے گوارا کر لیا؟ اور دوسرا انہوں نے کہا جتنے غم مجھ پر آج پڑے، اگر اتنے غم کسی دن پر پڑتے وہ رات کے اندر تبدیل ہو جاتا جتنا بطور بیٹی میں غم محسوس کر رہی ہوں۔ یہ حالات کن کے ہیں؟ مدینہ کے لوگوں کے۔ یہ حالات کس دن کے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کے نتیجے میں یہ حالات ہے صحابہ کے۔ اور ہمارے ہاں اپنا ہی پروگرام ہے، اپنا ہی ڈیزائن ہے، اپنی تعویلات ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جو پریشانی بنی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک موقف سامنے آیا، صحابہ غم میں نڈھال ہیں، تو وہاں پر پھر یار غار کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں، من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات۔ ابو بکر کا موقف یہ ہے، ان کا نظریہ دلیل کے ساتھ یہ ہے کہ تم میں سے جو بندہ عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابو بکر کہتا ہے وہ تو وفات پا چکے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو تم میں سے عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، فإنہ حی لا یموت، تو ابو بکر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ اپنی عبادت کا سلسلہ جاری رکھے۔ یہ بات اپنی طرف سے کر کے اس کے بعد دلیل کے طور پہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ یہ آیت پڑھ کے کہہ رہے ہیں لوگوں، اللہ تعالیٰ نے احد کے موقع پر یہ نہیں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بڑے رسول آئے اور چلے گئے۔ افإن مات
کیا وہ وفات پا جائیں اور قتلا یا اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں تو تم لوگ ایڑیوں کے بال پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ جاؤ، جس نے پلٹنا ہے پلٹ جائے۔ ایسا پلٹنے والا بندہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا مگر سیجزی اللہ الشاکرین، جو بندہ استقامت اختیار کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم اعلیٰ جزا عطا فرمائیں گے، وہ شکر گزار بھی ہیں اور جزاؤں کے مستحق بھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی، کہتے ہیں واللہ مجھے ایسے لگا جیسے ہم نے پہلے یہ کبھی آیت سنی نہیں تھی، مجھے ایسے لگا جیسے یہ آیت نازل ہی آج ہوئی ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس آیت سے استدلال کیا تھا، صحابہ کہتے ہیں بار پھر اس کے بعد ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل۔ ہر صحابی یہی آیت پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا کہ جو موقف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی دلیل سے پیش کیا ہے، ہم سب کا وہی ویژن ہے، وہی سوچ ہے، وہی نظریہ ہے، بالکل ان کی بات درست ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ حالات اب ایک یہ پریشانی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کور کیا۔ دوسری طرف ایک ایریا ہے سقیفہ بنو سعدہ، اس جگہ پر کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ بات چھڑ گئی کہ اب خلافت کس کے پاس ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب خلیفہ کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وہاں کچھ لوگ جمع ہیں، تو جب یہ بحث ادھر چل رہی تھی، کسی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ادھر تو یہ بات چل رہی ہے۔ خیر، آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کے اس جگہ پہنچے، وہاں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے، تو یہ بات چل رہی ہے کہ خلیفہ کون ہوگا، بڑی بحث چل رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی بات سنی، لوگوں کی بات سن کے آپ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں اب ہماری بات سنو۔ ہماری بات کیا ہے؟ انہوں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ خلافت قریش میں ہوگی، خلافت قریش میں ہوگی۔ تم لوگوں میں خلافت کا جو ڈگری کا، جو ذمہ داری کا احساس ہے، وہ بطور قیادت نہیں، بطور مامور ہے۔ اتنی شاندار دلائل سے گفتگو کی کہ وہ جو بہت بڑا پھڈا اور فساد بن سکتا تھا اور لوگ تقسیم ہو سکتے تھے، تو وہاں لوگوں نے کہا ابوبکر آپ کی رائے بالکل درست ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی مواقعوں کا حوالہ دے کے کہا اس موقع پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا، تو وہاں بیٹھے لوگ کہتے ابوبکر آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ بات ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ پھر ان لوگوں نے جو وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بات درست ہے، آپ لوگ قیادت کریں گے، آپ خلیفہ ہوں گے، ہم وزیر ہوں گے، ہم مشیر ہوں گے، قیادت آپ کریں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت دو بندے کھڑے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی بے نیاز شخصیت ہے کہ قریش کی خلافت پر دلائل دیے، خود قریش میں سے ہیں، مگر اپنا پیش نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں آگے بڑھو، ذمہ داری قبول کرو۔ اچھا، یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی اس قیادت کو حاصل کرنے کے دل سے لالچی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ ابوبکر مجھے نامزد کر رہے ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بغیر دیر کیے جو حالات تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا اور بلند آواز میں لوگوں کو کہا لوگوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ معتبر، سینئر، اللہ کے نزدیک بہترین شخصیت ہونے کے اعتبار سے اس قدر دلائل ہیں کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے ہم میں سے کوئی شخص اس مقام کو حاصل کرنے کا حل نہیں، ان کے ہوتے ہوئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
फिलफौर अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत की और लोगों को कहा मैंने बैत कर लिया, लोगों आगे बढ़ो और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को खलीफा रसूल कबूल करो। बस फिर क्या था, फिर देर नहीं लगी, वहाँ जो लोग बैठे थे बड़ी स्पीड के साथ उन्होंने बैत की। हत्ता कि अगले दिन जो थी उस दिन फिर आम बैत हुई, हज़ारों लोग जो थे फिर उन्होंने बैत की, मगर आपके शानदार दलाइल के नतीजे में वो जो एक फितना बर्पा हो सकता था, वो जो परेशानी खड़ी हो सकती थी, अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए उस वक्त उम्मत को एक बहुत बड़ी परेशानी से महफूज रखा और ये खलीफा रसूल के नाम से बाकायदा दुनिया के सामने तय कर लिए गए। अब इन्होंने पहला खुतबा दिया। पहले खुतबे में चंद चीज़ों को बड़ा नुमायां करके इन्होंने पेश किया। एक बात तो इन्होंने ये कही कि लोगों, मैं तुम ही जैसा एक बंदा हूँ, मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई स्पेशल फ़र्क नहीं है। और वो जो अल्लाह का निज़ाम है ये हम सब जानते हैं कि अल्लाह के यहाँ तकवे में जो ज़्यादा है वो बेहतर है, मगर ये अल्लाह को ही पता है कौन तकवे में किस लेवल पर है। हर बंदे का अल्लाह के साथ अपना अपना ताल्लुक़ है। हम अच्छा गुमान कर सकते हैं, हम किसी का अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। अब उन्होंने पहली बात ये कही कि लोगों, मैं तुम ही जैसा एक बंदा हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं जब तक चलूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की अताअत में, तो फिर क्या करना है, मेरी अताअत करनी है। और अगर मुझे आप देखो कि मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ तो फिर दलील के साथ मेरी इस्लाह कर देनी। फिर तीसरी चीज़ आपने बयान की कि लोगों, अपने मुआशरे के अंदर कमज़ोर बंदा अगर हक पर है तो मेरे नज़दीक वो कमज़ोर नहीं, और ताकतवर शख्स अगर हक पर नहीं है तो मेरे नज़दीक वो ताकतवर नहीं है, हत्ता कि मैं कमज़ोर को उसका हक दिला दूँ। और अदल व इंसाफ का जो निज़ाम था इस पर बड़ा ज़ोर दिया। फिर तीसरी बात उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी पर की। उन्होंने कहा कि जो कौम जिहाद छोड़ देती है अल्लाह ताला उस पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है। ये कौन कह रहे हैं? खलीफा रसूल हैं। पहला खुतबा है, अपनी दाखिला और खारजा पॉलिसियों का विजन पेश कर रहे हैं और कहते हैं कि जो कौम जिहाद छोड़ देती है अल्लाह उस पर ज़िल्लत मुसल्लत कर देता है। गोया हम इससे भी पीछे हटने वाले नहीं। फिर आपने बेहयाई के हवाले से एक बात ये समझाई कि जिन मुआशरों में बेहयाई फैल जाती है वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। ये चंद बातें करके 4-5 लाइनें हैं। आपने कहा नमाज के लिए खड़े हो जाओ, वक्त हो गया था नमाज का, आपने कहा नमाज के लिए खड़े हो जाओ। अब ये खुतबा हो गया। नमाज पढ़ने के बाद जो अंदरूनी मामलात थे क़ज़ा के हवाले से, दाखिला अमूर के हवाले से, हदूद के हवाले से, अदालतों के हवाले से आपने उसकी सेटिंग वेटिंग की। अब एक और बहुत अहम मरहला था, वो बड़ा तवज्जो तलब है और बड़ा समझने से ताल्लुक़ रखता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर मुआशरे में निकली तो यकदम कई किस्म के बहरान और मसाइल उन्होंने क्रैकडाउन कर लिया इस्लामी खिलाफत का। क्या हालात बन गए थे? एक फितना खड़ा हुआ मुर्तदीन का, लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मुर्तादी हो गई। क्या असबाब थे? अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट उस पर तफसीली बात करूंगा, क्योंकि जो असबाब उस दौर में मुर्तद होने के थे उनसे ज़्यादा असबाब इस दौर में नहीं है। बस स्टोरी बदलती है, थोड़ी सी किरदार बदलते हैं, थीम उनका वही होता है। आज भी अगर आप दुनिया के अंदर कहानियाँ पढ़ें, फिल्में, ड्रामे, अफसाने, जो कुछ आप पढ़ें, 4-5 कहानियों से ज़्यादा कहानियाँ नहीं हैं और लाखों करोड़ों कहानियाँ बनी हुई हैं। किरदार बदलते हैं, एंगल बदलता है, मगर थीम सबका एक है। बर्रे सगीर में तो वैसे ही 90% ड्रामा और फिल्म वो लव स्टोरी पे बन रही है। एक स्टोरी है, किरदार बदल के 90% शोबिज़ ने इसी के पीछे कौम को लगाया हुआ है। और चंद लोग हैं जो किसी खास चीज़ पर कोई वर्क करते हो, वो अलग बात है, लेकिन कहानियाँ 4-5 ही हैं। उस दौर में लोग मुर्तद क्यों हुए? इर्तदाद की तरफ जाने की बैक पर क्या असबाब थे? अल्लाह ने मौका दिया तो मैं उस पर बात इंशाअल्लाह नेक्स्ट करूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला था। जो लोग साथ खड़े थे वो साथ छोड़ के एक तादाद इन लोगों की थी। फिर एक तादाद ऐसे लोगों की थी
جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جنہیں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں منکرین زکوٰۃ، یہ بھی ایک طبقہ تھا، اس نے بھی پریشانی کھڑی کر دی۔ پھر ایک مرحلہ ایسا تھا، جھوٹے نبیوں نے اپنے اعلان کر دیے کہ یہ مسیلمہ کذاب ہے، وسود انسی ہے، اس طرح کا ٹولہ جو تھا یہ کھڑا ہونے لگ پڑا، اور لوگوں نے ان جھوٹے نبیوں کا ساتھ دینے کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا۔ کسی نے قبیلہ دیکھا، کسی نے دوستی دیکھی، کسی نے مفادات دیکھے، جس طرح لوگ مرتد ہوئے تھے سیم اسی ڈیزائن پر جھوٹے نبیوں کے ساتھ لوگ کھڑے ہونے لگے، اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی سوائے مفادات کے۔ پھر ایک اور ایشو تھا وہاں پر، وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا سے جانے سے چند دن پہلے ایک لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اپنی زندگی ہی کے اندر بیچ چکے تھے کہ جاؤ فلاں علاقے میں، ان علاقوں میں یہ ایریاز کے اندر اس طرح کی قوم ہوگی، یہ قبیلے ہوں گے، یہاں پر اٹیک کرنا، یہاں پر یہ کرنا، وہاں پر ساری تفصیل دی، گروپ بھیج دیا۔ لیکن ابھی وہ گروپ چند میل کے فاصلے پر جا کے اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو پیچھے سے خبر آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، تو وہ لشکر واپس آ گیا۔ اب اس لشکر کو بھیجنا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ ہے ایک سمجھنے والا موڑ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسپیشل قسم کے فیصلے کیے، جن سے سمجھ آتی ہے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے کے ذریعے دکھلائی۔ اب دیکھیں لشکر کب جانے لگا ہے؟ مہینوں بعد نہیں، حالات یہ ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے صرف 3 دن گزرے تھے کہ چوتھے دن لشکر اسامہ بن زید کو بھیج دیا گیا، صرف 3 دن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اور دنیا والے پریشان تھے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کی لیڈرشپ دنیا میں نہیں رہی، اور جو آگے سے آنے والی ہے کس عزم مصمم کی قائل ہے، کتنی قوت ان کے پاس ہوگی، کیا بیک میں ان کے پاس ہے، کیا بیک اپ ہے ان کا، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کہ ابھی چند دن گزرے ہیں اور انہوں نے اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ یہ لوگوں کے اندر بڑے تبصرے تجزیے تھے، لیکن منظر دوسری طرف کچھ اور تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ یہ لشکر روانہ ہوگا۔ جب اس لشکر کی روانگی کی بات آئی تو 2 طرح کے اعتراضات جو تھے وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے۔ ایک اعتراض یہ ڈسکس ہونا شروع ہوا کہ اسامہ کی تو عمر ہی بڑی تھوڑی ہے، اور ان کی قیادت میں آپ بڑے بڑے بزرگ بھیج رہے ہیں، تو ان کی عمر دیکھیں اور ان کی کمانڈ کا لیول دیکھیں اور ان کے متحد لوگوں کو دیکھیں تو یہ کوئی سوٹ نہیں کر رہا، کوئی سیٹنگ نظر نہیں آ رہی۔ ایک مسئلہ یہ تھا، اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ ان کو بتایا گیا کہ امیر المومنین خطرہ پتہ کیا ہے کہ جو حالات ہیں عین ممکن ہے کچھ مرتد لوگ، جھوٹے نبوت کے دعوے دار لوگ، اور دوسرے دشمن اور غیر مسلم لوگ، یہ سب مل کے کہیں مدینے پر اٹیک نہ کرتے۔ حالات یہ ہیں کہ ہماری فوج کا، قوت کا، طاقت کا، مجاہدین کا یہ مدینہ کے اندر رہنا زیادہ ضروری ہے بنسبت باہر جا کے اٹیک کرنے کے۔ یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ سبحان اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب دیے بڑے خوبصورت۔ آپ نے پہلی بات یہ کہی، سن کے کہا لوگوں سنو، جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں روانہ کر چکے ہیں، اگر ابو بکر کو یہ یقین ہو کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے نتیجے میں ابو بکر کی لاش کو مدینہ کے اندر درندے نوچیں گے، جھنجھوڑیں گے، تو اللہ کی قسم پھر بھی جس لشکر کو اللہ کے نبی روانہ کر چکے ہیں ابو بکر اس لشکر کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ برے حالات ہو جائیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں نے اپنے نبی کی لائن پر چلنا ہے۔ یہ بات کلیئر کی؟ اللہ اکبر۔ دوسرا، کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا لوگوں اس لشکر کی کمانڈ میں نے طے کی ہے یا اس لشکر کی کمانڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی؟ جس کی کمانڈری کا فیصلہ اللہ کے نبی کر گئے ہیں، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کمانڈ کو چینج کرنے والا؟ اور ان کے والد
سبحان اللہ، زید بن حارثہ کے نام سے جو معروف ہیں، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، یہ شہید ہو چکے ہیں۔ زید بن حارثہ یہ اسامہ کے والد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ کو کمانڈر بنایا تو لوگوں نے یہ باتیں کی کہ اس بچے کی عمر مقابلے میں متحد بزرگ، تو آپ نے، اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا، لوگوں تم نے اس وقت بھی اعتراضات کیے تھے جب اسامہ کے والد کو ہم نے کمانڈر بنایا تھا، حالانکہ میرے نزدیک وہ بندہ اس کا اہل تھا، نیک تھا، اللہ کا قریبی بندہ ہے، اس لیے میں نے طے کیا تھا، اور تم نے اس کے والد کی کمانڈری پر بھی اعتراضات کیے تھے، اور آج اسامہ کے کمانڈ پر بھی اعتراض کرتے ہو۔ یہی کمانڈ کرے گا، یہی فیصلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ فیصلہ تبدیل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، میں نے اس کو چینج کروں گا۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ جس طرح مناسب سمجھیں کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قافلے کو جب روانہ کرنا تھا تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ وہ سواری پر ہیں اور امیر المومنین پیدل دوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں بھی نیچے اتروں گا، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ آپ نے کہا نہیں اسامہ، میں چاہتا ہوں کہ جو لشکر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہا ہے، میرے پاؤں بھی اس لشکر کے ساتھ سفر کر کے جہاد کے گرد و غبار میں اٹ جائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی فضیلت بیان کی ہے، تو میں چاہتا ہوں میں بھی جہاد کے اندر شامل ہو جاؤں، نہ تم اترو گے نہ میں سوار ہوں گا۔ اب حضرت اسامہ کی عمر کیا ہے؟ 18 سال، بعض نے 17 لکھی یا بعض نے 18 لکھی، اور متحد کون ہے؟ عمر فاروق جیسے لوگ۔ اب عام بندہ تو اپنے اندازے لگاتا ہے، لیکن قیادت کا فہم، اس کی سوچ، اس کا ذہن، اس کا اخلاص وہ اپنی جگہ پر، اور اللہ کا دیا گیا ذہن، اس کے نتائج، اس کی خیر و برکت۔ اللہ اکبر، یہ لشکر گیا 40 دن تک اس لشکر نے اپنی مہم میں سارا سفر کیا، اور کامیابی کے ساتھ جب یہ لشکر واپس آیا تو سبحان اللہ پھر مدینہ نعروں سے گونج رہا تھا، اور بہت زیادہ مال غنیمت لے کے فاتح بن کے یہ لشکر جب واپس پہنچا تو لوگوں نے پھر اور دل سے قبول کیا کہ جی فیصلہ بالکل درست تھا، ہم جو سوچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ ہمارا ویژن تھا، ہماری سوچ تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ درست تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اس میں 3-4 چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان کا سٹیٹس غلامی کا تھا، اور ان کو قیادت دے دی گئی ہے بڑے بڑے صحابہ کی، اور جب یہاں سے یہ لشکر نکل رہا ہے تو چونکہ اس کی ترتیب لگا چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کمانڈ کریں گے، باقی متحد ہوں گے، تو حالات کے پیش نظر امیر المومنین کمانڈر سے اسامہ بن زید 18 سالہ نوجوان سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ اسامہ اگر تیری اجازت ہو، تیری مرضی کے ساتھ، تیری رضامندی کے ساتھ مدینہ کے اندر جو حالات ہیں، اگر تم اجازت دو تو کیا عمر کو میں اپنے پاس رکھ لوں؟ حکم نہیں دے رہے، فیصلہ نہیں سنا رہے، آرڈر نہیں مسلط کر رہے، کہتے ہیں اسامہ اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ یہ ڈیزائن اللہ کے نبی بنا چکے ہیں، آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، جو آپ فیصلہ کریں گے میں وہ قبول کروں گا، میں نبی کے ڈیزائن میں چینج پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ تیرے پاس اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ پسند کریں تو حضرت عمر کو مجھے دے دیں تاکہ میرے ساتھ مدینہ کے معاملات میں وہ شریک ہو کے میری مدد کر سکیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دیر کیا بالکل کہا کہ آپ لے جائیں ساتھ لے جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں ایک چیز تو یہ سمجھیں، 18 سال کا نوجوان ہے، مقرر کیا ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اوصاف ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا سکل ہے، ہم نے کبھی سوچا؟ بڑے بڑے کبار لوگ وہاں موجود تھے، ہر بندے کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہے، ہر بندے کی اپنی صلاحیت ہے،
مگر اسلام نے ڈسپلن کے نام پر جو اطاعت کا نظام دیا ہے، اللہ کی قسم صحابہ کی کامیابی کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ اطاعت کا نظام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کھلے لفظوں میں لوگوں کو ڈسپلن پڑھا دیا تھا، بڑے کھلے لفظوں میں، بہت کھلے لفظوں میں آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا علیک السمع والطاعۃ فی عسرک ویسرک ومنشطک ومکرہک وعسرۃ علیک۔ لوگوں 5 کنڈیشنز ہیں اطاعت کی، ڈسپلن کی، میں وہ 5 کنڈیشنز بیان کر کے تمہیں کہتا ہوں جو بھی حالت ہو اپنے امیر کی بات سننا واجب ہے، لازمی ہے، اور پھر ماننا بھی ضروری۔ یہ 2 باتیں کر کے آگے آپ نے فرمایا اگرچہ تمہیں اپنے بات کی امیر پسند ہو، امیر کی بات پسند ہو تب بھی قبول کرو، پسند نہ ہو پھر بھی قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ اور کام آسان بتائے تب بھی کرو، کام مشکل بتائے تب بھی کرو، اور آخر میں فرمایا اگرچہ پروٹوکول کسی اور کو دے پھر بھی تم نے اطاعت کرنی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جسے متفق علیہ کہا جاتا ہے، قرآن کے بعد سب سے پاورفل جو حدیث کا لیول ہے وہ حدیث اہل علم میں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہوں، دونوں نے اس کا روایت کیا ہو۔ قرآن کے بعد سب سے مضبوط دلیل وہ ہوتی ہے جس کے اندر دونوں امام متفق ہوں، یہ مسلمانوں کا متفق کا سٹینڈرڈ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں کیا ہے؟ آپ نے ایڈوانس تربیت کی، کہا صحابہ ایسا دور آئے گا جب جونیئر کو سینئر پر ترجیح دی جائے گی، ادنا کو اعلیٰ پر ترجیح دی جائے گی، اعلیٰ ریورس ہو سکتے ہیں، ادنا اوپر ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے کہا پھر ہمارے ذمے کیا آرڈر ہے؟ آپ نے فرمایا تم صبر کرنا۔ کب تک؟ کہا حتیٰ کہ تمہاری اور میری ملاقات حوض کوثر پر ہو۔ یہ کیا ہے؟ قیامت تک صحابہ تمہاری طرف سے اپنی خواہش کی بنیاد پر ڈسپلن خراب کرتا کوئی بندہ نظر نہ آئے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم نے قیامت تک صبر کرنا ہے، تمہاری وجہ سے نظام خراب نہ ہو۔ اطاعت۔ دوسری حدیث میں آپ نے پھر یہی کہا، آپ نے پھر اس کا جواب صحابہ کے سوال پر دیا، کہا تم اپنے فرائض پورے کرنا اور اپنے حقوق کا سوال اللہ سے کرنا، اگر دنیا میں تمہیں کوئی تمہارا حق نہ بھی ملے تو تم نے ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنی۔ یہ تھا ڈسپلن، اس پر کھڑی تھی صحابہ کی جماعت۔ اور آج کا دور کا بھی مسلمان اگر یہ چاہتا ہے ہم کچھ ڈلیور کرنا چاہتے ہو، ان کے پاس صحابہ کی جماعت کے ڈیزائن کے علاوہ کوئی کارگر اور کمال کا نظام نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے نوجوان طبقے کو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، 64% یوتھ ہے پاکستان کے اندر، 64%، مگر کتنے کس اہل ہیں کہ ان کو کمانڈر بنایا جائے، جہاد کی قیادت دی جائے؟ کتنے کے لوگ اس اہل ہیں ان کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، ٹکراؤ کی لائن پر آمنے سامنے کھڑا کیا جائے؟ کتنے کے وہ نوجوان ہیں؟ بڑا ہم نے کچھ وقت پہلے بڑا چرچا سنا، ارطغرل جناب چھا گیا ہر طرف، کمال کا ڈرامہ آ گیا۔ میں مسجد میں ممبر پر کھڑا ہوں، ضلع کا ذمہ دار ہوں، 4 اضلاع میں رہا ہوں، 30 سال میری سروس ہے، ایک بندہ مجھے 30 سالوں میں اور یہ کرونا کے ارطغرل کے ڈراموں کو دیکھ کے ایک نوجوان مجھے نہیں ملا ضلع کے ذمہ دار کو جو آ کے کہے میں ڈرامے دے 70 سیزن تے قسطاں ویکھیاں نے، میرا ایمان ڈول ڈول پیندا ہے، مینوں کتے جہاتے کر لو۔ ایک بندہ مجھے نہیں نظر آیا، مجھے کسی نے واقعہ نہیں سنایا کہ فلاں بندہ ڈرامہ دیکھ کے جہاد پہ چلا گیا۔ اور ڈراموں فلموں سے ہم نے نیگیٹیوٹی پھیلتی دیکھی ہے۔ اگر لوگ جہاد پر کھڑے ہوئے ہیں وہ قرآن کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، حدیث کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈرامے فلمیں شر تو پھیلا سکتے ہیں، ہم نے ان کے ذریعے لوگوں کو جہاد کے میدانوں کی طرف جوک در جوک جاتے میں نے گناہ گار نے نہیں دیکھا۔ آپ کے پاس کوئی آیا ہو کہ میں ڈرامے دیاں 10 قسطاں ویکھ لیاں نے، میرا ایمان بڑا ود گیا، مینوں دسو میں کدنا لڑنا ہے؟ مجھے کوئی بندہ نظر نہیں آیا، تانوں کو لبیا تے میرے وال ضرور کر لیو۔
ہم لوگ اسلام کے ساتھ بھی ڈرامہ بازیاں کر کے چاہتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے کوئی کام ہو جائے. نا دنیا تصویر کے دونوں رخ دیکھتی. آؤ اگر ہم لوگ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جیسے بننا چاہتے ہیں تو رول ماڈل وہ لوگ قرآن کے ذریعے بنے ہیں، وہ ڈراموں کے ذریعے نہیں بنے، وہ شوبز کے ذریعے نہیں بنے. اداکاریاں ہی ہوتی ہیں، لیکن جو کردار تبدیل ہوتے ہیں جس میں ٹھوس پن پیدا ہوتا ہے وہ کردار ہیں جو قرآن اور حدیث سے متاثر ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. جتنے نوجوانوں نے شہادتوں کے نام پر جانیں پیش کی ہیں، سارے کے سارے لوگ وہ تھے جو دن رات قرآن پڑھتے تھے، تہجدیں پڑھتے تھے، توحید پر کھڑے تھے، نبی کے جہاد کو پڑھتے تھے، حدیثوں کے حوالے دیتے تھے. ان میں سے کوئی بندہ ڈراموں کی بنیاد پر میں نے جہاد پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. آج بھی ہماری 64% یوتھ اداکاری ان سے کروا لو، ڈرامے بنوا لو، ہر جگہ ڈرامے بن جاتے ہیں. لیکن اسلام کو ڈرامے باز نہیں چاہیے، اسلام کو حقیقت والے لوگ چاہیے جو میدان میں ٹھوس بنیادوں پر کھڑے ہو، ان کے پیچھے قرآن کی دلیل ہو، اللہ پر توکل ہو اور نتائج اللہ پر چھوڑ کے وہ کہیں ہم اپنا آج اپنے کل پر قربان کرتے ہیں اور اپنے رب سے جنتوں کا کیا گیا سودا سائن کر کے قبول کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جو جہاد میں کھڑے ہو کے اسامہ بن زید کو رول ماڈل مان سکتے ہیں. ورنہ 18 سال کے نوجوان کو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں سوائے خرابی کے، آوارہ گردی کے اور کیا کام نظر آ رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم دیکھیں کہ 18 سال کا نوجوان ہے اور اتنے بڑے لشکر کی کمانڈ کر رہا ہے جس میں ساری کی ساری A ٹیم انڈر ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اپنی نوجوان نسل کو ہم قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جوڑیں گے، صحابہ کو پڑھائیں گے، صحابہ کو پڑھ کے سنائیں گے، صحابہ سے اٹیچ کریں گے، ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنائیں گے کہ اللہ کے لیے تمہارے ہیرو فلموں کے اداکار نہیں ہیں، گراؤنڈ کے اسپورٹس مین نہیں ہیں، تمہارے ہیرو صحابہ ہیں، تمہارے ہیرو صحابہ کی جماعت ہے، وہ ہے رول ماڈل، وہ ہے حقیقت پر کھڑی دنیا. یہ باقی سکرینوں کی دنیا، یہ جعلی دنیا، کھوکھلی دنیا، فراڈ پر مبنی دنیا، یہ آرٹیفیشل دنیا، یہ تمہارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. ہمارا نوجوان اس عذاب سے نکل کے قرآن سے چمٹے گا تو انشاءاللہ بے شمار اسامہ بن زید کے فالور یوتھ کی شکل میں معاشرہ دیکھے گا. ورنہ یہاں تو لڑکے لڑکیاں بنی ہوئی ہیں اور لڑکیاں لڑکے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکے کے اندر رکھ کے ایک تاثر دے رہے ہیں سنگل کہ ہم نے تو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. نہ کوئی سکل ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی پازیٹیوٹی ہے، شر ہے، اندھیرا ہے، برائی ہے، اور اس کے بعد یہ توقع ہے کہ شاید ہم معاشرے کو خیر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس ہمارا معاشرہ انہی کو کیا کہتا ہے، یہ سٹارز ہیں جی، سٹارز ہیں یہ. اللہ اکبر. جو اللہ تعالیٰ نے سٹارز بنائے ہیں وہ تو اندھیری رات کے اندر ڈائریکشن درست کرواتے ہیں. جو سٹارز اللہ نے بنائے ہیں وہ تو آسمانوں کی ڈیکوریشن ہے، زینت ہیں. جو سٹارز اللہ نے بنائے ہیں وہ تو دنیا کے اندر جنگلوں میں، صحراؤں میں، سمندروں میں GPS کے بغیر سفر کا تعین کرواتے ہیں، منزلوں کو درست کرواتے ہیں. اور جو سٹارز ہم نے ہالی بالی لالی ووڈ کے بنا لیے، انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو جہنم کے قریب کر دیا ہے، اس کے ٹریک پر چڑھایا ہے. نہ ان کی منزل اچھی نظر آتی ہے، نہ فالورز کی منزل اچھی نظر آتی ہے. کیوں؟ حقیقت وہی ہے جو ہمارے رب نے سمجھائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. تو آؤ، یہ بہت بڑا اسلام کا سبق ہے. لشکر اسامہ کی روانگی میں کہ اطاعت ہے، ڈسپلن ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں اگر تمہارے اوپر ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جس کا سر منقے کی طرح ہو، منقے کی طرح چھوٹا سر ہو، اس کے نئے نقش اچھے نہیں ہیں، ہونٹ اس کے، ناک اس کی، ایک ایک چیز کو بیان کیا کہ اس کی پرسنالٹی نہیں ہے، اس کا ظاہراً سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے، لوگوں اس کی بات کو قبول کرنا، اس کی اطاعت کرنا.
یہ ڈسپلن ہے اسلام کا جس پہ صحابہ نے چل کے کامیابیاں حاصل کی۔ آج تو ہر بندہ ہی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہ اجتہاد بھی کرتا ہے، وہ فقہ کے نام پر فیصلے بھی نکالتا ہے، اور وہ ذاتی طور پر مفتی بھی بن جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارا سود بھی حلال ہو گیا، ہماری بدکاریاں بھی حلال ہو گئیں، ہماری شراب کے نام بھی تبدیل ہو گئے، دین کے نام پر بھی ہم نے بے شمار فرقے بنا لیے، کیونکہ یہ سٹیئرنگ، یہ صلاحیت لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لی کہ جس کے دل میں آئے جو چاہے وہ کر گزرے، کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہے۔ لیکن یہ شر کی انداز کی صورتیں، سوچیں انہوں نے امت کو تقسیم کیا ہے، خیر کی طرف نہیں لے کے گئے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مشکل حالات کے اندر زبردست بہادری والے فیصلے کر کے اور کافروں کے اوپر اپنے رعب کی ایک دھاک بٹھائی ہے، اور اس خطرناک موڑ پر جب بڑے بڑے لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں، انہوں نے مشکلات سے بھاگنے کی بجائے سٹینڈ لے کے سامنے ٹکر پر کھڑا ہو کے مقابلہ کر کے بتلایا ہے کہ ہم میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جو شر پر ہیں وہ تو دوڑے لگا لگا کے دکھائیں، اور جو خیر پر ہیں وہ استقامت نہ دکھائیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر شر والے متحرک ہیں تو خیر والے اس سے 10 گنا زیادہ مورال کے ساتھ متحرک ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ٹھیک 2 سال کے اندر یہ جتنے فتنے تھے ان کو تباہ و برباد کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی حکومت کی ہموار پچ تیار کر کے دی تھی، وہ جتنا مزے کے ساتھ کھیلنا چاہتے کھیلتے، اور 10 سال تک اس پیچ پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا کردار ادا کیا، جس کو 2 سال زبردست قسم کا ایک عسکری قسم کا دعوتی قسم کا مدلل بلڈوزر چلا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہموار کر دیا تھا، اور آنے والے بندے کے لیے راستے بالکل صاف کر کے کہا اب ہمت کر کے اسلام کے قافلے کو لے کے آگے چلو۔ یہ شدید ترین بحرانوں والا جو دور تھا اس کا یہ پہلا مرحلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نیکسٹ جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کا کردار کیا تھا، ان سے کس طرح فیس کیا گیا، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے ان کو کس طرح ڈیل کیا گیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو نیکسٹ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔